العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. وبالإسناد المتصل مني إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمش عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهمش عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، فاختلفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. امام مسلم اپنی اس کتاب میں کتاب الایمان کے ذیل میں باب قائم کرتے ہیں باب بیان الایمان والاسلام کے عنوان سے، اور ایک جامع ترین روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو امام مسلم نے مقدمے میں تقریباً 101 روایتیں بیان کی۔ کتنی روایتیں بیان کی ہے؟ 101 روایتیں۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا صرف مقدمہ ہوا، صرف مقدمہ نہیں ہوا، اس مقدمے کے ذیل میں 101 روایتیں گزر چکی ہیں، اور یہ 102ویں روایت ہے۔ تو ان 101 روایتوں کے درمیان، یعنی کتاب الایمان کے ماقبل اور کتاب الایمان کے درمیان ربط کیا ہے؟ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ مصنف علام نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے مقدمے میں اصول حدیث سے بحث کی، اور طالبان علوم نبوت کو یہ درس اور سبق دینا چاہا کہ علم دین یہ محتم بالشان اور عظیم علم ہے، لہذا اس علم کو روایات صحیحہ سے اخذ کیا جاوے اور روایات غیر صحیحہ سے اجتناب کیا جائے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ طالب علم اصول حدیث پر معرفت حاصل کر کر عمل کے لیے صرف ان احادیث کا انتخاب کرے جو صحیح ہو، جو صحیح روایتیں ہو، اور غیر صحیح سے اجتناب کرے۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمے میں دو قسم کے لوگوں کو بیان کیا۔ ایک تو ان لوگوں کو بیان کیا جو صدوق، ثقہ اور معتبر اور معتبر اور با اخلاق راوی ہے، اور دوسرے ان لوگوں کو نام بنام بیان کیا جو بد اخلاق، جھوٹے، وضاع اور غیر معتبر ہے۔ اس سے امام مسلم طالبان علوم نبوت کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ علم کا نور حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اخلاق حمیدہ کا حامل بنانا ہوگا۔ جھوٹ سے، کذب سے اور جن اوصاف کے وہ لوگ حامل تھے جن کا امام مسلم نے ذکر کیا، ان لوگوں کے جو بھی اوصاف تھے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو معتبر راوی ہے، جو ثقہ راوی ہے، جو اچھے اخلاق کے حامل ہے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جن کی سیرتوں میں ہم نے حیرت انگیز طور پر سنا کہ کوئی 70 سال تک کسی کی جمع تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی ہے، کوئی وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو طرح طرح کے ان کے جو اوصاف حمیدہ کو بیان کیا گیا، تو کہا کہ طالبان علوم نبوت انہی صفات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کرے اگر وہ کامیاب داعی اور صحیح معنی میں مسلمان اور مومن بننے کے خواہاں ہے۔ تو اب جب اس چیز کو بیان کر دیا تو اب اس کے بعد کہ جب آپ اب اخلاق حمیدہ سے مزین ہو گئے،
اور اپنے آپ کو اچھا انسان اور اچھا مومن اور مسلمان بنانے کا ارادہ آپ نے کر لیا، جو کچھ مقدمے میں بیان کیا اسے سننے کے بعد، تو اب سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ ایمان اور اس کی حقیقت سے واقف ہو، اور ایمان کیا ہے اس کے بارے میں، ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، ایمان، اسلام اور احسان کسے کہا جاتا ہے، کہا اس کے دقیق فروق سے واقف ہو، اور سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اس طور پر ایمان پر جم جائے کہ آپ کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت متزلزل نہ کر سکے، آپ اپنے ایمان سے کبھی ڈگمگا نہ سکے، اور پوری ثبات قدمی کے ساتھ چاہے کتنے ہی طوفان آ جائے، چاہے کتنے ہی فتنے سر اٹھا لے، آپ اپنے ایمان پر جم کر رہے۔ اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، لہذا مصنف کتاب الایمان کو ذکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ احادیث صحیحہ کا انتخاب، اسی کے ساتھ ساتھ حسن ترتیب، صحاح ستہ میں امام مسلم کے حسن ترتیب کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کی حسن ترتیب مابہل امتیاز شے ہے۔ اسی حسن ترتیب کی وجہ سے آپ کو بخاری پر بھی فوقیت دی گئی۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلم پڑھا رہے ہیں، اس لیے عام طور پر حضرات محدثین نے یہ بات بیان کی ہے کہ امام مسلم نے چونکہ اپنی کتاب میں احادیث کو بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ، کمال ان کا یہ ہے کہ باوجود ہے کہ ابواب قائم نہیں کرتے، اس کے باوجود احادیث کی جو ترتیب اور اس کا جو سیاق ہے ان کا بڑا زبردست ہے، اسی وجہ سے حسن ترتیب ان کی سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ حسین اس کا باب مانا جاتا ہے۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان کو بیان کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب الایمان کے سلسلے میں آپ حضرات، کتاب کے سلسلے میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ کتاب یہ مکتوب کے معنی میں آتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں الضم اور الجمع۔ کتاب کو بھی کتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف خیالات، مختلف افکار اور ایک جنس کے متعدد مسائل کو اس کے تحت جمع کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنس، ایک ہوتی ہے نوع اور ایک ہوتی ہے فصل۔ ایک جنس کے مسائل کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کے اوپر کتاب کا عنوان مصنفین اور مؤلفین لگاتے ہیں، اور ایک نوع کے مسائل پر مصنفین عام طور پر باب کا عنوان لگاتے ہیں، اور ایک فصل کے مسائل پر مصنف عام طور پر فصل کا عنوان لگاتے ہیں۔ الایمان، چونکہ ہمارے ذمے جو یہ کتاب ہے، اس کتاب کو دو طرح سے پڑھانا ہے، اس لیے کہ ہمارے بر صغیر میں صحاح ستہ کو جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ طالب علم عربی اول سے لے کر عربی چہارم تک علوم عالیہ پر توجہ دیتا ہے، جس میں نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، چہارم پنجم تک، اور اس طرح کے جو علوم ہے جو عربیت سے تعلق رکھتے ہیں اور جو قرآن اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے علوم کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو علوم عالیہ پر زیادہ زور ہوتا ہے، اور بعض علوم عالیہ کو بھی ساتھ میں پڑھایا جاتا ہے، جیسے علم فقہ ہے، علم اصول فقہ ہے۔ اور جب ان سب چیزوں میں طالب علم پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بالکل اخیر میں پڑھایا جاتا ہے احادیث کی کتابیں۔ ان احادیث کی کتابوں کو اخیر میں کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ ہے کہ تفسیر اور حدیث، یہ چاہے علم کلام کے مسائل ہو، چاہے عقائد کے مسائل ہو، چاہے فقہ کے مسائل ہو، جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے لیے دلائل مہیا کیے جاتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے۔ جب تک علم میں پختگی پیدا نہیں ہوتی ہے
عربیت میں اور اسلامی علوم میں پختگی نہیں پیدا ہوتی ہے، وہاں تک کہ دلائل کا سمجھنا یہ طالب علم کے لیے دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ان تمام کے تمام چیزوں کو پڑھا کر جب علم میں کچھ درجہ پختگی پیدا ہو جاتی ہے، تب پھر جا کر اخیر میں علم حدیث کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب جب علم حدیث کو پڑھایا جاتا ہے تو فقہ کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، علم کلام کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور طالب علم جن مسائل کو دلائل عقلیہ کے ساتھ اور بعض دلائل نقلیہ کے ساتھ پڑھ کر آیا ہے، اس کو یہاں پر دلائل نقلیہ یہ بہت زیادہ مقدار میں حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے علم میں پختگی اور رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ سیاہ سیکھتا جو ہے، اس کو جو پڑھایا جاتا ہے، تو اس کو پڑھائے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ 365 دن ہوتے ہیں سال کے، چھٹیاں الٹیاں سب نکالو تو مشکل سے 200 دن ملتے ہیں، تو اس وجہ سے اب 200 دنوں میں ان ضخیم کتابوں کو پورا کرنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا تھا پہلے کہ شروع کے ابواب کو تفصیل سے پڑھا دیا جاتا تھا، اور اخیر کے جو ابواب ہوتے ہیں ان ابواب کو روایتاً پڑھا دیا جاتا تھا۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ ہر کتاب میں، کتاب الایمان شروع میں مسلم اور دوسری کتابوں میں آتا ہے، تو کتاب الایمان اور کتاب الطہارہ پر زور و شور کے ساتھ سب جگہ پر بحث ہو جاتی تھی، اور پھر اخیر میں جو فتن وغیرہ اور معاملات اور غزوات وغیرہ کی جو حدیثیں آتی ہے، وہ حدیثیں سب جگہ پر تیزی کے ساتھ کیا ہو جاتی تھی، روایتاً گزر جاتی تھی۔ لہذا اس بنا پر جامعہ نے آج سے 5-7 سال پہلے اس پر سوچا کہ اس کا کیا نظام ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے بھی اپنے دارالعلوم کراچی میں اس پر غور کیا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ طلبہ کچھ چیزیں بڑی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، مگر کچھ ضروری چیزیں فتن وغیرہ سے متعلق ہیں وہ طلبہ کو اس کے بارے میں کچھ ہی پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ اتنی روا روی اور تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ صرف سننے پر اکتفا کیا جاتا ہے، جس کو عربی آتی ہے اس کو کچھ سمجھا تو سمجھا، نہیں تو وہ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اور ہمارے دیگر اکابرین نے، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، ان لوگوں نے اس پر غور کرنے کے بعد ہر کتاب میں جو اس کتاب کے اہم ترین ابواب ہے، ان ابواب کو درایتاً اور تفصیل سے پڑھانے کے لیے کہا، اور جو ابواب دوسری کتاب میں تفصیل سے ہو چکے ہیں اور اس کتاب میں بھی وہ ابواب ہے تو ان کو روایتاً پڑھانے کے لیے، تو اب ہم نے بھی وہی نظام بنایا کہ کچھ ابواب وہ ہے جو مسلم میں تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے، جیسے مقدمہ مسلم یہ تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ ایمان کے مباحث کو آپ بخاری میں تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، لہذا اس بنا پر مسلم شریف میں ان مسائل کو تفصیل سے پڑھنے کے بجائے اس کو روایتاً یہاں پر کیا کیا جائے گا، پڑھایا جائے گا، اور جو مسائل کتاب الاسراء والمعراج، جو کتاب ابواب الاسراء والمعراج جو اسی کا ایک جز ہے، وہ وہاں پر روایتاً پڑھائے جائیں گے، اور اس میں کیسے پڑھائے جائیں گے، وہ تفصیل کے ساتھ پڑھائے جائیں گے۔ تو اس طرح سال بھر میں طالب علم کے ہر ابواب کے اوپر اچھی طرح سے اس کا سماع ہو جائے اور کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں خاکہ کیا ہو جائے، بیٹھ جائے۔ تو ہمارے ذمے جو کتاب الایمان ہے، یہ کتاب الایمان کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ کس پر مشتمل ہے، روایت پر مشتمل ہے۔ اس کو کیسے پڑھانا ہے، روایتاً پڑھانا ہے۔ پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ روایتاً پڑھنے میں بھی اس میں کلام کم کیا جائے، اور کم سے کم حدیث کے مفہوم کو اور حدیث میں جو بنیادی چیز بیان کی ہے اس کو کیا کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے۔ تو کتاب الایمان میں جو پہلا باب ہے، اس پہلے باب میں ایمان، اسلام اور احسان اور قدر پر ایمان کو خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قدر پر ایمان کو خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ سمجھے کہ ایمان کیا ہے، بہت تفصیل سے نہیں، ہم صرف یہاں پر ایمان کے سلسلے میں پڑھ دیں گے اور اس کے بعد روایتاً احادیث کو پڑھ دیں گے۔ تو ایمان یہ دراصل بنا ہے امن سے، جو خوف کی ضد ہے، جو کس کی ضد ہے، خوف کی ضد ہے۔
خوف کے معنی ہے ڈرنا. اب یہ اسی کی ضد ہے تو امن کے معنی کیا ہوں گے؟ ڈر سے نکلنا. اور ڈر سے نکل گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ امن اور سلامتی میں آنا. ایمان جو ہے اسی سے آمنہ سے بنا ہے. آمنہ کا مصدر ہے. آمنہ ثلاثی مجرد جب یہ ہے تو امنہ یأمن امنن یہ اس کا مصدر آئے گا. اور جب اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے تو یہ اصل میں امنہ تھا مگر دو حمزہ جمع ہو گئے تو ایک کو الف سے بدل کر اس کو آمنہ بنا دیا گیا. تو آمنہ یؤمن ایمانا سے آمنہ یؤمن ایمانا بن گیا. اب یہ باب افعال کا مصدر ہے الایمان. اب الایمان کے معنی کیا ہے؟ تو الایمان کے معنی کے سلسلے میں عام طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ الایمان کے معنی لغوی ہے التصدیق. الایمان کے معنی لغوی کیا ہے؟ التصدیق، تصدیق کرنا. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نہیں، اس کو باب افعال میں لے گئے. اور آمن یؤمن یہ اس کا استعمال کبھی صلے کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی بغیر صلے کے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے ساتھ کبھی حرف جار میں سے با اور لام کو بطور صلے کے استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں اعلیٰ کو بھی، جو مسلم شریف ہی میں ایک روایت ہے، اعلیٰ کو بھی بطور صلے کے استعمال کیا گیا. تو یہ کبھی صرف بغیر صلے کے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آمنتو میں ایمان لایا. اور کبھی کہا جاتا ہے آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لایا. تو با صلے کے ساتھ اس کا استعمال اکثر ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آمنہ جب اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں تو اس میں صرف ایک تصدیق کا معنی نہیں آتا ہے، بلکہ باب افعال میں منتقل ہونے کے بعد اس میں تصدیق، انقیاد اور اطمینان اور یقین، یہ تین معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. اب ایمان کے معنی صرف تصدیق کرنا نہیں، بلکہ ایمان کے معنی اس میں انقیاد بھی شامل، اس میں یقین بھی شامل اور اس میں تصدیق بھی شامل. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے. اسی لیے حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ یہ تو لغت کے اعتبار سے اس کی تحقیق ہوئی. قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے جیسے یؤمنون بالغیب، تو وہاں پر قرآن کریم نے با صلے کے استعمال کیا ہے. سورہ یوسف میں قرآن کریم نے اس کو لام صلے کے استعمال کیا ہے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، تو وہاں پر بھی مؤمن لنا، وہاں پر کیسے استعمال کیا ہے؟ وہاں پر لام صلے کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور آگے یہاں پر ایک روایت میں آتا ہے آمنا علینا، تو وہاں پر اعلیٰ کے ساتھ استعمال کیا ہے. اب ان تینوں کے استعمال میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو عام طور پر حضرات شارحین، احادیث کتب کے شارحین جو ہے، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کو باب افعال میں لے جانے کے بعد چاہے صلے کے ساتھ استعمال کیا جائے چاہے بغیر صلے کے استعمال کیا جائے، اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں، چونکہ قرآن اور حدیث میں کوئی چیز زائد نہیں، اس بنیاد پر حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آمنا یہ مطلق تصدیق کے معنی میں آتا ہے، اور آمنا بھی کے معنی انقیاد کے ساتھ تصدیق کرنا. انقیاد کے ساتھ تصدیق کرنا کیا مطلب؟ کسی کو دل سے اور زبان سے
تسلیم کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے سامنے نچھاور کر دینا، اپنے آپ کو اس کے سامنے نچھاور کر دینا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ایک تصدیق وہ ہے جو حضرات مناطقہ کے یہاں پر مستعمل ہے، اور ایک تصدیق وہ ہے جو ایمان کے معنی میں ہے۔ کیا دونوں میں فرق ہے؟ وہ جو تصدیق ہے وہ تصدیق اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کو شامل ہے، اور یہاں پر جو تصدیق ہے وہ صرف تصدیق اختیاری ہے، غیر اختیاری کو شامل نہیں۔ وہاں پر تصدیق صرف کسی چیز کو تصور کے مقابلے میں یقین کے کچھ نہ کچھ درجے میں لے آنا کافی ہے، لیکن یہاں پر بغیر کسی تردد کے یقین کامل کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں پر تصدیق کے لیے صرف ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پر تصدیق کے لیے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اقرار باللسان بھی ضروری اور تصدیق بالقلب بھی ضروری، اور حضرات محدثین کے یہاں پر عمل بالجوارح بھی ضروری، احناف کے یہاں پر وہ شرط ہے اور ان کے یہاں پر وہ رکن کا درجہ رکھتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا کی جاتی ہے، تو ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتا تفصیلا و اجمالا، کہ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے ان چیزوں کو دل اور زبان سے تسلیم کرنا، ضرورتاً کی قید اختیاری طور پر۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کو مان لے دلائل سے، جیسے بہت سارے سائنسداں ایسا کرتے ہیں، مگر وہ زبان سے اللہ کا اقرار نہ کرے، کلمہ ایمان کو نہ پڑھے، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، اور وہ لیس بمؤمن، تو وہ مومن نہیں۔ کلفنا بالظالم، چونکہ اس نے کلمہ طیبہ کو زبان سے ادا نہیں کیا، لہذا وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس تصدیق کا جو آپ کے دل میں ہے، جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا زبان سے اقرار بھی کرنا پڑے گا اور جوارح کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا، جوارح سے بھی اور زبان سے بھی۔ تو اقرار باللسان بھی اسی کے ساتھ، تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری، اور اسی کے ساتھ عمل بالجوارح بھی ضروری۔ وہ جو اختلاف ہے وہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے جس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے ایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز پر اپنے اختیار سے ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی زبردستی بندوق کے نوک پر یا تلوار کے نوک پر یا موت کے ڈر سے ایمان لے آیا تو وہ کلمہ بھی پڑھ لے، تو وہ زبانی طور پر تو کلمہ ہے مگر اندرون میں وہ نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، لہذا اس بنا پر وہ اگرچہ ہم اسے مومن کہیں گے کہ اس نے اپنے کلمے کو پڑھ کر اپنے آپ کو اور اپنے مال کو بچا لیا برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے، البتہ وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے جب تک کہ دل سے اس نے اس کو یقین نہ کر لیا ہو، انقیاد اور اذعان نہ پایا جاوے، وہاں تک کہ اس کو مومن کہا جا سکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر ایک مستقل بحث ہے کہ ایمان اور اسلام یہ شیء واحد ہے یا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے معنی آتے ہیں الانقیاد، اور وہی معنی پائے جاتے ہیں ایمان میں بھی۔ اب جب اس میں پائے جاتے ہیں تو دونوں ایک ہوئے۔ دیگر بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اسلام یہ تصدیق کا مرحلہ اولا ہے، اور ایمان
یہ اس کا مرحلہ ثانیہ ہے، اور احسان یہ اس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ احسان یہ اس کا کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ اندرون اور ظاہر دونوں میں اتنا ایمان مضبوط ہو جاوے کہ پھر اس آدمی کو ہر جگہ پر اللہ رب العزت کا وجود اس کے تصور میں نظر آنے لگ جائے اس کے، تو پھر یہ سب سے اونچے مرتبے پر کیا ہو جاتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے، جس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ ہو سکتا نہیں ہے، جس کو اس حدیث مبارک میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ، اور بعض حضرات نے کہا، اور قرآن کریم کی تفسیرات سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہرحال فرق ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، یہ وہ اعرابی تھے جو ڈر کر ایمان لائے، تو اللہ تو جانتا ہے یعلم السر ویخفی، یعلم ما تسرون وما تعلنون، لہذا اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ انہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا ہے مگر دل میں ابھی یقین کی جمع نہیں، اس لیے اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ ان سے کہہ دیجئے ابھی تم ایمان لائے، قرآن کہتے قل لم تؤمنوا، لم لائے، کیا لائے؟ لم۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع پر جب لم داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی نفی کے معنی میں، نفی کے معنی میں، ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے تاکید کے ساتھ۔ اسی لیے وہاں پر جب کتاب پڑھی تو آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ ہرگز نہیں کیا اس ایک مرد نے، اور لن داخل کریں گے تو ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، نہیں کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ تو قرآن نے اسی لیے کیا کر کے لم یؤمن کیا کہا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، نہیں ایمان نہیں ہوا ابھی، اس لیے کہ اندر سے تصدیق نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ اب ایمان ہوگا، تو کہا ابھی کیا ہے؟ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کہا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی صرف اسلام ہے، یعنی زبان سے اقرار ہوا ہے۔ اب یہ ایمان کب بنے گا؟ جب پورے طور پر دل میں سرایت کر جائے گا، اور آدمی کے نزدیک ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، تب جا کر ایمان بنتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ کہا اتنا آسان سمجھتے ہو ایمان کو؟ کہا نہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو اللہ کے خاطر، چاہے رشتہ داروں میں بھائی ہو، بہن ہو، ماں باپ ہو، اور تجارت ہو، مال ہو، تو اپنے تعلقات کو بھی اور اپنے مال کو بھی، اپنی ساری چیزوں کو جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں تک یہ سمجھا جائے گا کہ ایمان۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرات صحابہ تو بالکل ابرہم قلوبا، دل کے بالکل صاف تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو حضور نے سوال کیا کتنی محبت ہے؟ آپ کے نفس سے زیادہ ہے محبت؟ کہا نہیں، نفس سے زیادہ محبت، سیدھا سیدھا میرے اور آپ جیسے بالکل کیوں نہیں، لیکن حضرت عمر جیسا آدمی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی میرے نفس سے محبت۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہا ہاں اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری محبت اپنے نفس سے زیادہ آپ سے ہے۔ تو حضور نے کہا الآن، اب ہوئے تم مومن، اب کیا ہوئے تم مومن، یعنی اب تمہارا ایمان کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں تو ہر آدمی ایسا سمجھتا ہے جیسے اس سے بڑا کامل کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ نماز زبردستی پڑھے گا، قرآن زبردستی پڑھے گا، کلاس میں زبردستی بیٹھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا سمجھے گا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے بھاری ایمان اس کے پاس ہے۔ بہرحال تو الایمان تو یہ ہے ایمان کے معنی، اور اسلام کے معنی بہت آسان ہے۔ اسلام کے معنی الانقیاد،
اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، چونکہ یہ ایمان میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کی مزید تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ ظاہری طور پر اسلامی عبادات کو انجام دے دینا یہ اسلام ہے، اور دل میں اس کا جم جانا یہ ایمان ہے، اور صرف اللہ کے خاطر یہ سب کچھ کرنا یہ احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب علم اور عالم جب تک کہ صفت احسان سے متصف نہیں ہوتا وہاں تک کہ اس کا علم اس کے لیے باعث نجات نہیں ہوتا۔ اگر وہ صفت احسان سے متصف تو یوں سمجھیے کہ اس کا علم اس کے لیے باعث نجات، اور اگر وہ صفت احسان سے متصف نہیں تو حجت علیہ، یہی علم اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث ہلاکت ہوتا ہے۔ کیوں کہ جان تو لیا، اونلی انفارمیشن، صرف کیا ہے؟ معلومات ہے، لیکن اس معلومات کا انطباق نہیں، اس کی تطبیق نہیں۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اور اس کا حصول صرف اور صرف صحبت صالحین سے ممکن ہے، اور اس کے علاوہ اس کے حصول کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے طلباء اور علماء نے جو صحبت صالحین کو ترک کر دیا ہے، کہا اسی وجہ سے کثرت کے باوجود بھی اس کا جیسا فائدہ ہونا چاہیے ویسا فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے طلباء کو اور ہمارے علماء کو، ہم سب کو کوشش کرنا ہے اپنے آپ کے اندر صفت احسان کو پیدا کرنے کی۔ اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو نیت کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر صفت ایمان، صفت اسلام اور خاص طور پر صفت احسان کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔